سارے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے جو آج ہمارے جوان کر رہے ہیں کہ آج وہ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یا جدید تہذیب سے متاثر ہو کر، یا انگریزوں کے کلچر سے متاثر ہو کر وہ لڑکیوں سے اور عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس میں، دیکھیے جس کو فلم والے محبت کا نام دیں، جس کو سیریل والے محبت کا نام دیں، وہ محبت نہیں ہے۔ ناجائز تعلقات کرنا یہ نفسانیت ہے، یہ زنا کا آلہ ہے، یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ اسلام میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ محبت کے تعلقات کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے مذہب اسلام کسی عورت کو جان بوجھ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر چچا کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی جسے ہم چچا زاد بہن کہتے ہیں، چچا کی بیٹی کو بھی آپ بار بار نہیں دیکھ سکتے، اس کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ چچا زاد بہن ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے تو نظریں جھکانی ہوگی۔ اگر آپ بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا انجام اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی اجنبی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ کی سلاخیں، آگ اس کی آنکھوں میں بھری جائے گی۔ یہ بات اگر کوئی مقرر کہتا تو ہم کہتے کہ جا بھائی پھینک مت، اس لیے کہ تو نے مجمع کو لبھانے کے لیے بات کی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب بھی کہہ دیتے تو ہم کہتے کہ مولانا ڈرانے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کسی خطیب کی نہیں، یہ بات کسی سیاسی لیڈر کی نہیں، یہ بات کسی مقرر کی نہیں، یہ بات اس رسول کی فرمائی ہوئی ہے جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، ان کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، فرمان مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہوتی ہے اور فرمان خدا وند قدوس ہوتا ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں، میں یہاں سے لے کے وہاں تک پوچھنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام جب عورت کو دیکھنے پر، اجنبی عورت کو دیکھنے پر، بری نظر سے دیکھنے پر، پاپ کی نظر سے دیکھنے پر، گندے خیالات کے ساتھ دیکھنے پر یہ وعید بیان کرتا ہو کہ اللہ اکبر، آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، میری قوم کے جوانوں، تم چاہے جتنے طاقتور ہو، تم چاہے جتنے مضبوط ہو، تم چاہے جتنے قوت والے ہو، اگر تھوڑا سا ایک ٹن کا یا مٹی کا کھڑا آنکھ کے اندر چلا جائے تو بولو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اس کی آنکھ کے اندر اگر تنکا چلا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی تنکا اپنی یہ آنکھ گوارا اور برداشت نہیں کر سکتی، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کے جرم میں جب ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، وہ بھی دنیا کی سلاخ نہیں، جہنم کی بنی ہوئی سلاخیں جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت آنکھوں کا انجام کیا ہوگا، اس وقت آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن افسوس میری قوم کے جوانوں کو ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد ہے، لیکن رسول اللہ کے فرمان پر جیسا اعتماد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، مسلمان اس کو بلاتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے گھر میں ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی یا گھر کا کوئی فرد پیاز کاٹ رہا ہو، وہ پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں آتے ہیں تو بولو آنکھ سے آنسو نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ اے لڑکیوں کو تکنے والے جوان، اے راتوں کو فلموں کے اندر ننگی عورتوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دینے والے جوان، تیری آنکھ اتنی نازک ہے، اتنی کمزور ہے کہ تیری آنکھیں تو پیاز کے ننھے ننھے دکھتے بھی نہیں، وہ ذرات نظر بھی نہیں آتے آنکھوں سے، وہ ذرات اگر تیری آنکھ میں اڑ کر جائے تو تیری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو برداشت نہیں کر پاتا۔ انٹرنیٹ پر جو تو نے
نے اپنی راتوں کو آوارگی کی راہوں پہ ڈال رکھا ہے، اسکول اور کالجز کے اندر یا شادی بیاہ کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر جو تم عورتوں کو تکتے ہو للچائی ہوئی نظر سے، اس کا انجام یہ ہے آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، یہ دیکھنے کا انجام ہے۔ اور آپ کو بتاؤں آج بہت سارے جوان کہتے ہیں مولانا نماز میں لذت نہیں آتی، نماز کے اندر لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، دل نہیں لگتا نماز میں۔ کیوں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا نماز میں لذت نہیں آتی، تو سید الطائفہ نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے، زانی کی آنکھ تو نے دیکھ لی اس لیے تجھے نماز میں لذت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جو زانی کی آنکھ میں جھانک لے اسے نماز میں لذت نہیں آتی، جس کی آنکھیں خود زنا کرے، جس کی آنکھیں خود زانی بن جائے اسے نماز میں لذت کیسے آ سکتی ہے؟ قدرت کسی کو اپنے گھر میں یوں ہی نہیں بلاتی، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر آج مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہیں، آج مسلمان علماء سے دور ہیں، آج مسلمان نیک لوگوں سے دور ہیں، آج مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج اگر نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کون ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے کون عروج پا سکتا ہے؟ یہ تو کسی عورت کو دیکھنے کا وبال ہے، وبال ہے۔ اگر یہ صرف دیکھنے پر بیان ہو تو اور بہت لمبی بحث چلے، لیکن چونکہ مجھے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے، اولو الارحام کی طرف مجھے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو لوگ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہیں، بہت سی روایات موجود ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ پہلا زنا ہے، زنا کا پاپ کی نظر سے دیکھنا۔ اس کے بعد جو بار بار فون پہ گفتگو کریں